السلام علیکم جی. بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تھیں. میں نے کہا کہ اب فائنلی اس کے اوپر ایک سٹروک کھیلا جائے. حالات بن گئے تھے. آج ایک خبر چھپی ہے جنگ کے اندر، انصار عباسی صاحب نے چھاپی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ $2 ارب جو ہے وہ چائنا کی طرف سے مزید پاکستان کو کہا گیا ہے. پچھلے دنوں چینی سفارتکاروں نے پاکستان کے جو ہیں وزیر اعظم، نومنتخب وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے، سمجھتے گئے ہو نا میں چاچو دی گل کر رہا ہوں، ہاں جناب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی. اور اتنا بڑا ڈیلیگیشن جو تھا وہ ان کے منتخب ہونے کے بعد کسی بھی غیر ملکی ڈیلیگیشن کوئی ملا ہو تو وہ ان کا تھا، ٹھیک ہے، چائنیز کا تھا. اس کے بعد پھر جب وہ جو چائنیز جو کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے جو سٹاف تھا کراچی کے اندر، اس کے اوپر خودکش حملہ ہوا، تو اس کا افسوس کرنے کے لیے وہ سفارت خانے خود چل کے گئے، اور وہاں پہ بھی کوئی ملاقات ہوئی تھی. تو ان ملاقاتوں کے نتیجے کے اندر بقول انصار عباسی صاحب کے $2 ارب چین نے بہت کم شرح سود کے اوپر، اب تک چین نے جن بھی اپنے دوست ممالک کو قرض دیا ہے اس میں سب سے کم شرح سود کے اوپر انہوں نے یہ $2 ارب بھجوائے ہیں ایمرجنسی کے اندر. کیوں ضرورت پڑ گئی اس کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ بلومبرگ نے ایک سٹوری چھاپی ہے. اس نے کہا ہے کہ موجودہ جو بجٹ ہے وہ IMF کی توقعات کے مطابق نہیں ہے، اور اس ہفتے، جو ہفتہ آج سے شروع ہو رہا ہے، سٹاف لیول کی جو میٹنگ ہے پاکستان کی IMF کے ساتھ، وہ کامیاب نہیں ہوگی. اور اس میں سب سے بڑا جو سمبل ہوگا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب سے نیچے چلے گئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو $10 ارب سے اوپر والے مارک میں لانے کے لیے چائنا نے کچھ ایڈوانس میں پیسے بھجوا دیے ہیں کہ آپ $10 ارب سے اوپر رکھیں، تاکہ ہم نے انہیں بتایا ہوگا کہ بھائی $10 ارب تو تھلے چلے گا. انہوں نے کہا اس کو تھوڑا سا اوپر رکھیں تاکہ آپ کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں ان کے اندر اتنی کمی نہ ہو کہ IMF والے پھر بیٹھتے ہی آپ کو کہیں کہ اٹھو چلو پیسے پورے کر کے آؤ. تو یہ پیسے جو ہیں یہ IMF سے ملاقات سے پہلے مل جائیں گے. تو سٹرگل جاری ہے وہ IMF کا مہر لگوانے کی. بہرحال بلومبرگ جہاں پہ اچھی باتیں کرتا ہے وہاں پہ یہ اس نے بری بات بھی کی ہے. تبصرہ ہے، خبر نہیں ہے. اس نے کہا ہے کہ بہت سارے انڈیکیٹر جو ہیں جن کے اندر انہوں نے BISP کا جو بڑھایا ہے سپورٹ پروگرام جو بڑھایا ہے وہ، اور اس کے بعد جو لوگوں کو سستے پٹرول کے لیے کارڈ وغیرہ اور $2000 اضافی دیا ہے، یہ IMF کے جو پروگرام کی سپرٹ کے خلاف ہے. تو لہٰذا یہ توقع ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے. یہ ایک تو بات میں نے آپ سے یہ والی عرض کر دی. یہ اسی حوالے سے ہم آگے بھی گفتگو لے کے چلتے ہیں. دوسری طرف 2-3 روز پہلے ایک لطیفہ ہوا، اور وہ لطیفہ یہ ہوا کہ جناب شوکت ترین صاحب نے ایوب خان کے پوتے کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں یہ بتایا کہ گزشتہ حکومت جھوٹ کہتی ہے کہ ہم نے جو 71 سال کے اندر جو قرض لیے گئے تھے ان کا 80% ہم نے 4.25 سال میں لیا. یہ بالکل غلط ہے، ہم نے 76% لیا تھا. تو یہ ایسی بڑی بونگی تھی. تو میں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا کہ جس طرح شیخ رشید جو ہے وہ عمران خان کے سیاسی پروگرام کو وقت سے پہلے میڈیا پہ بتا کے جناب عمران خان صاحب کے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے، آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اے کرن جا رہا ہے جی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے شوکت ترین کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ یہ معاشی طور پہ جو وہ دعویٰ کریں اس میں وہ سوئی لگا کے اس میں سے ہوا نکال دیں. تو خیر ان کے بعد پھر مفتاح صاحب جو ہیں انہوں نے وہ والے فگر کنفرم کیے جو ہم اپنے دادا پوتا شو کے اندر تقریباً آج سے کچھ 2.5-3 ماہ پہلے آپ کو بتا چکے تھے. تو وہ انہوں نے کنفرم کیے. اب دیکھیے بیرون ملک جو قرضہ ہوتا ہے اور اندرون ملک جو قرضہ ہوتا ہے، اس کو اگر پورا ملا لیں تو اس کو ہم پبلک ڈیٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے سرکاری قرض جو لیا ہوتا ہے. لیکن اگر
اس میں نجی شعبے کی طرف سے لیا گیا قرضہ، مطلب بہت سارے نجی شعبے کے جو ہیں وہ عالمی پرائیویٹ اور بینکوں سے بھی، اور وہ جو ہے وہ ایک اپنا ایشیائی ترقیاتی بینک کا ادارہ ہے، میرا نام بھی آ جاتا ہے میرا ذہن میں، اس سے بھی ہمارے کئی صنعتی ادارے لیتے ہیں لون۔ ظاہر ہے انہوں نے جب لون ڈالر ٹرم میں واپس کرنا ہے تو جانا تو پاکستان کے قومی خزانے سے ہی ہے نا، اسٹیٹ بینک نے ہی وہ ڈالر دینے ہیں نا، انہوں نے اس کو روپے دینے ہیں، تو انہوں نے اگر ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے تو یہ لائبلٹیز ویسے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو ڈیٹ اور لائبلٹیز ملا کے فگر اور ہوگا، اور ڈیٹ اور لائبلٹیز نکال کے فگر اور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سرکاری طور پہ جو تھا، جب عمران خان صاحب تشریف لائے، یہ مفتاح صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے فار ریکارڈ، انہوں نے کہا ہے کہ ٹوٹل پبلک ڈیٹ جو ہے، جو پبلک ڈیٹ جو ہے، ٹھیک ہے، صرف سرکاری قرضہ، وہ پی ٹی آئی کو جب ملا تھا تو وہ تھا 24,953 ارب روپے، اس کے اندر ڈالر ٹرم بھی ڈال لیں اور یہ بھی ڈال لیں، ٹھیک ہو گیا، اور جو کہ اس وقت پہنچ چکا ہے 44,366 ارب روپے سرکاری خرچہ، سرکاری قرضہ، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل جتنا ان کو ملا تھا وہ تھا 24,953، یعنی کہ تقریباً اب 25,000 لگا لیں، اور جو انہوں نے چھوڑا ہے وہ ہے 44,366 ارب روپے۔ لیکن اگر اس میں پرائیویٹ شعبے کا قرضہ بھی ڈال لیں اور اسے قومی قرض کا نام دے لیں تو وہ ہے جی جو ان کو ملا تھا پی ٹی آئی کو 2018 میں، وہ تھا 29,889 ارب روپے، ٹھیک ہے، اور اب وہ چھوڑ کے گئے ہیں 53,544 ارب روپے کے لیول کے اوپر۔ 53,000 کا فگر جو ہے وہ جس دن ان کی حکومت ختم ہوئی تھی اس دن کا آپ دادا پوتا شو نکال کے سن لیں، یا اس سے ایک دو پہلے کا، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سال جون تک یہ 53,000 کا فگر کراس کر جائیں گے، تو وہ انہوں نے کراس کر دیا ہے، اور یوں مفتاح صاحب نے کہا ہے کہ یہ 79% کا انکریز بنتا ہے، اور 3.25 سالوں کے اندر جو انہوں نے قرض لیا ہے وہ 79% ہے، 76 نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹ اور لائبلٹیز اس میں ایڈ کر کے جب ہم بات کرتے ہیں 71 سال کی جو تھیں وہ تھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، 29,889 ارب روپے، اور یہ چھوڑ کے گئے ہیں 53,544 ارب روپے۔ یہ چونکہ وزیر خزانہ نے تمام ریکارڈ چیک کر کے بتایا ہے ہمیں، تو اس لیے ہم جو ہے اس کو جو ہے نیچے لوگوں، اچھا پھر نیچے کیلکولیشن کی ہوئی ہے لوگوں نے مختلف قسم کی، تو وہ انہوں نے اس کو اور بھی آگے بڑھا چڑھا کے دکھایا، لیکن ہم چونکہ مفتاح صاحب کو دیکھیں گے تو مفتاح صاحب نے یہ کہہ دیا، یہ ہے کیا اصل کے اندر بنیادی طور پہ۔ اب ظاہر ہے اس میں وہ قرض بھی شامل ہے، 4.25 ارب ڈالر کا قرض ہی مانا جائے گا نا، لائبلٹی کہہ لیں ان کو، جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر ہے، اور اس کے اوپر ہم 9% اور 11% کے قریب شرح سود کے اندر ادا کر رہے ہیں ڈالر ٹرم میں، وہ بہت خوفناک ہے۔ تو بہرحال اگر فنانشل محاذ کے اوپر دیکھا جائے تو اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی مزمل اسلم صاحب جو فنانشل ترجمان ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کوئی ماحول نہیں بنا پا رہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ فگر نکال کے لے آتے ہیں، اور ان فگر کو ڈینائی کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ ماہرین بٹھانے پڑتے ہیں اور پوچھنا پڑتا ہے کہ پائن اے کی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں سانوں بھی نہیں پتہ کی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی بندہ ہے نا یہ جو کہتا تھا کہ جناب جو اضافی ٹیکس کریٹ کیا ہے وہ ہم لوگوں پہ لگانے جا رہے ہیں، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ اضافی ٹیکس تو کوئی نہیں تھا، یہ بنیادی طور پہ اس توقع میں لگوا رہے تھے کہ لینڈ مائن جو ہیں وہ لگا کے جائیں تاکہ آئندہ حکومت اس کو سنبھال نہ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ہمارا گزشتہ ویلاگ بھی کنیکٹ کر لیجئے گا، اس کے اندر ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ اور ممالک کی طرف سے بھی کچھ پیسے آئیں گے۔ تمام امید جو ہے وہ وابستہ ہے پاکستان کی موجودہ حکومت کی، جو اس وقت اللہ آپ کا بھلا کرے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے اور یقیناً ہم جو ہے اس کو وہ دکھائیں گے، اپنا یوکرین کی جنگ دکھا کے راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت
امریکہ کے اندر 40 سال کے بعد سب سے زیادہ افراط زر ہوئی ہے، اور پٹرول کی قیمت سب سے زیادہ ہائیسٹ لیول کے اوپر جا چکی ہے، اور امریکن جو ہیں وہ بڑے آرام سے اس کا رخ موڑ رہے ہیں پوٹن کی طرف اور ولادیمیر پوٹن، ٹھیک ہے، ولادیمیر پوٹن صاحب جو ہیں بیسیکلی جو ہیں اپنے میر صاحب جو ہوتے ہیں سجاد میر صاحب، ان کے قبیلے سے مجھے لگتا ہے ولادیمیر پوٹن صاحب جو ہیں ان کی طرف موڑا جا رہا ہے کہ چونکہ اس نے جنگ چھیڑ دی ہے تو اس لیے امریکیوں کو تیل مہنگا مل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اب تک جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بجٹ سے ماسوائے اس کو مسترد کرنے کے کوئی نیا ایشو کریٹ نہیں کر پا رہے حکومت کے لیے اب تک۔ تو اب تو بیچارہ چندرا جو ہے نا بقول سید طلعت حسین کے منتوں پہ اتر آیا ہے، اور منتیں بھی انہی کی کر رہا ہے جن کے خلاف شام کو ٹرینڈ چلا رہا ہوتا ہے، اور وہ ٹرینڈ میں دیکھ لوں باجوہ والا ٹرینڈ نیچے گیا کہ نہیں، ہاں چلا گیا اب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ ٹرینڈ جو تھا تقریباً سارے ویکنڈ کے اوپر ٹاپ پہ رہا ہے اور اب تقریباً جا کے غائب ہوا ہے۔ بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ بورڈز کی ڈیوٹی بھی لگی ہوئی تھی، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پی کے کا بجٹ ویسے بھی کم ہے، بورڈز جب آپ ہائر کرتے ہیں تو اس کی چنگا بھلا کرایہ دینا پڑتا ہے، 1 کروڑ روپیہ ڈیلی کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سنا ہے 2 کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے۔ مجھے اس کا یوں پتہ چلا کہ وہ میں ایک ایسی جگہ پہ گھس گیا یا گھسا دیا گیا، مطلب کہ مجھے کسی نے ایک گروپ میں شامل کر دیا، وہ اس گروپ جو تھا وہ پی ٹی آئی کا گروپ تھا، وہاں پہ ایک بڑی سر پھٹول ہو رہی تھی کہ اور ایک بندے کو متون کیا جا رہا تھا کہ یہ وہ نالائق آدمی ہے کہ جس نے وہ والا ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی اور 3 دنوں کے اندر 3 کروڑ روپیہ اڑ گیا، لیکن وہ ٹرینڈ سسٹین نہیں کر سکا، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب اپنے کسی بندے کو ڈانٹا جا رہا تھا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ تو خیر اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ٹاپ ٹرینڈ بنانے کے اوپر کتنے کے پیسے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب کے پی کے بجٹ ختم ہو گیا نا، اسی لیے موصوف جو ہیں وہ بنی گالا واپس تشریف لے آئے ہیں، اور جو نئی اے ٹی ایمز جو ہیں ان کو تلاش کرتے ہوئے بلکہ کھودتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔